دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلسل عمل ہے، حکومت نے 2020 میں سپر ٹیکس وصولی ختم کر دی، کیا دہشت گردی 2020 میں ختم ہو گئی؟ سپریم کورٹ میں سپر لیوی ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران وکیل کمپنیز مخدوم علی خان کے دلائل۔ ایف بی آر کے وکیل رضا ربانی نے کہا متاثرین دہشت گردی کے نتیجے میں بے گھر ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سپر ٹیکس آپریشن کے متاثرین کی بحالی کے لیے تھا، حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیلوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے تیاری کے لیے پنجاب حکومت کے وکیل کو وقت دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر سماعت کی۔ عدالت نے سماعت عید الفطر کے بعد تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ پر درج 2 کیسز کی سینئر سول جج اسلام آباد محمد عباس شاہ کی عدالت میں سماعت۔ مقدمے میں نامزد کوئی بھی ملزم عدالت میں پیش نہ ہوا۔ ملزمان کی بریت کی درخواست پر آج بھی دلائل نہ ہو سکے۔ عدم پیشی پر علی نواز اعوان، راجہ خرم نواز اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ دونوں مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان نامزد ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو نئے منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیراعظم نائب وزراء سے وزارتوں سے متعلق اپڈیٹ لیں گے۔ سینئر پاکستانی سفارتکار کو امریکہ میں داخلے سے روکنے پر ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارتکار نجی دورے پر تھے، معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سفارتکار نجی دورے پر لاس اینجلس ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ پنجاب میں وفاق کی طرز کا پارلیمانی نظام متعارف کرانے کی قرارداد تیار، آج صوبہ اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ قرارداد میں صوبہ پنجاب میں وفاق کی طرح سینٹ بھی قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ قرارداد نون لیگ کے سمیع اللہ، پیپلز پارٹی کے علی حیدر اور دیگر اراکین نے تیار کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ وزیراعظم سے ملاقات۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ وفد نے وزیراعظم کے سامنے متنازع نہروں سے متعلق اعتراضات رکھے، کہا کہ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا منصوبہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جلد اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ دونوں جماعتیں مل کر متنازع معاملات کا حل نکالیں گی۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور۔ جے یو آئی کے وفد کی مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ لاجز آمد۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا حکومت کے رویے، مولانا فضل الرحمان کے تحفظات اور صوبے میں پارٹیوں کی پوزیشن پر بات چیت۔ مذاکرات میں دونوں جماعتوں کا مستقبل میں ایک ساتھ چلنے اور متفقہ امور پر مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے پر غور۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ حکومتی ٹیم کے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے جائزہ مشن اور پاور ڈویژن کے درمیان بجلی ٹیرف ری بیسنگ پر مذاکرات ہوئے۔ بجلی نرخوں میں کمی کے حکومتی پلان پر آئی ایم ایف مشن نے گرین سگنل دے دیا۔ ایس آئی ایف سی کی تعاون سے ملکی بندرگاہوں کو جدید بنانے اور انفراسٹرکچر کی ترقی میں اہم پیش رفت۔ ہانگ کانگ کا پاکستان میں بندرگاہی انفراسٹرکچر کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ کراچی میں 52 ہیکٹر رقبے پر مشتمل جدید لاجسٹکس پارک کے قیام کا منصوبہ۔ یہ سرمایہ کاری آئندہ 25 سالوں میں $4 ارب کا ریونیو فراہم کرے گی۔ پاکستان کی آبادی کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کی فراہمی ضروری ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی میڈیا کانفرنس، کہا BISP کے تحت مستحق خاندانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں موسمیاتی تبدیلیوں اور دہشت گردی سمیت اہم معاملات کی طرف توجہ دلائی۔
وزیر تجارت جام کمال سرکاری دورے پر عمان پہنچ گئے۔ وزیر تجارت آج سہار پورٹ اور سہار فری زون کا دورہ کریں گے۔ انہیں عمان کے سب سے بڑے صنعتی زون سہار فری زون پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزارت تجارت کے مطابق عمان کے ساتھ تجارتی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ میں یہ دورہ اہم ہوگا۔ حکومت کا چینی کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ۔ درآمد شدہ شکر کو ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جائے گا۔ اقدام سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ مقامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ مستقبل میں چینی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔